مثلاً عناوین کے تحت مومنین کو فارورڈ کی جاتی ہیں، مثلا عید زہرا ہے، عید شجاع ہے، پھر تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. لیکن دیکھیے اصل جو ہے نا وہ عید زہرا اور عید شجاع ہے. یہ جو عید بے شک یعنی ایک بہت بڑے دشمن خدا کی موت کا دن ہے. اور اگر اس روایت کے اعتبار سے کہ اس دن موت کا دن ہے، ایک تو یہ روایت بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان روایات کو مان لیا جائے کہ جو باقی تاریخوں میں موجود ہے کہ مثلا ذی الحج میں وہ واقعہ ہوا اور 26 ذی الحج کو حملہ ہوا اور 29 ذی الحج کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر 9 ربیع الاول کو وہ خوشی منانے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 29 ذی الحج کے بعد فوراً چاند رات محرم کی آ جاتی ہے اور پھر خوشی اس وقت منائی نہیں جا سکتی، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا کہ جو ہی ایام اضحیٰ ختم ہو تو وہ جو پینڈنگ خوشی ہے اسے 9 ربیع الاول عید زہرا کے نام سے منا لیا جائے. سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس میں یہ جو عنوان بعد میں آ گیا کہ تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام، اسے آپ کہنے کو کہہ دیجئے، کہہ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عنوان کی وجہ سے جو اصل عنوان ہے وہ رہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ آج کل بس پھر اس عنوان ہی کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ ویسے تاج پوشی یعنی مثلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان مبارک، تو ہم 22 رمضان کو کوئی امام حسن کی تاج پوشی نہیں مناتے، یا 10 محرم الحرام امام حسین السلام کی شہادت تو 11 محرم کو کوئی تاج پوشی امام زین العابدین السلام کا کوئی تصور نہیں ہے. 25 محرم امام زین العابدین السلام کی شہادت تو 26 محرم کو کوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی تاج پوشی کا تصور نہیں ہے. لہذا یہ امام علیہ السلام تو ویسے امام ہے، عالمین کے امام ہے، ما کان و ما یکون کے امام ہے. تو وہ جو تاج پوشی کا تصور ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا باقاعدہ آغاز اس دن کو اعتبار سے کر لیا جائے، وہ ایک عنوان کے طور پر آپ ذکر کر دیجئے تو بات الگ ہے، لیکن اصل موضوع سے توجہ نہ ہٹنے